أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. سر تعارف اگرچہ شیخ انشاءاللہ محتاج تعارف نہیں ہے، منطقہ شرقیہ کے سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے انشاءاللہ. دمام خبر کے عطا الرحمن، جیسا کہ میں نے بتایا، عطا الرحمن ابن عبداللہ سعیدی، یہ الحسا دعوت سینٹر کے نہایت ہی قدیم اور مشہور دعات میں سے ایک ہیں. ہندی زبان میں ان کی مشغولیات ہیں، دعوتی مشغولیات، اور کافی ساری کتابوں کے ترجمے اور تالیف شیخ نے کی ہیں جو کہ چھپ چکی ہیں، اور ہر یعنی خاص و عام اس سے استفادہ کر رہے ہیں. شیخ ہندوستان کے مشہور اسٹیٹ یو پی سے ان کا تعلق ہے، اور میرا بھی تعلق یو پی سے ہے. میں سدھارتھ نگر کا ہوں اور شیخ بلرام پور کے ہیں، یعنی جو لکھنؤ اور گورکھپور کے بیچ میں مشہور ضلع، مشہور ڈسٹرکٹ ہے وہاں کے. تعلیم شیخ کی ہندوستان میں مختلف مدرسوں سے ہوتے ہوئے، اور آخری جو آپ نے فراغت حاصل کی ہے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، آپ کے اسی مملکت سعودی عرب سے کی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہاں سے کلیت الدعوہ کالج سے بی اے کا کورس مکمل کیا، اور اس کے بعد میں اسی وقت سے دعوت و تبلیغ کے اندر اور درس و تدریس کے اندر ہندوستان میں بھی، اور اس کے بعد آپ کے اس سعودی میں منطقہ شرقیہ میں الحسا کے مشہور شہر میں یہ مصروف دعوت ہیں. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور قول و عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں بلا کسی تاخیر کے کہ وہ آئیں، اور شیخ کا، جیسے میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ شیخ کا موضوع ہے جنت و جہنم کی کیفیت، کہ جنت میں اللہ نے مومنوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اور جہنم میں کیا کچھ سزائیں ہیں. اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے. جی اب ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کو مفید باتوں سے محظوظ کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات
ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حاضرین کرام، قابل صد احترام سامعین حضرات، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 جمادی الاخری سن 1433 ہجری مطابق 27 اپریل سن 2012 شعبۃ الجالیات دمام کے زیر اہتمام جو اجلاس عام منعقد ہوا ہے، اس میں آپ کے بھائی عطا الرحمن سعیدی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف 1 گھنٹے کے اندر جنت اور جہنم کے موضوع پر کچھ اظہار خیال کرو. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالی ہمارے قول و عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں شعبۃ الجالیات کے معروف و مشہور اور مخلص داعی فضیلت الاخ ہم سفر ہم رکاب محبوب عالم صاحب مدنی اور ان کے رفقا کا اور جالیات کے سارے ذمہ داران کا. اسی طرح میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اس پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور تبلیغ حق کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی اس قربانیوں کو قبول فرما کر کے رب العالمین ویسے ہی اپنے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے جس طرح اپنے گھر میں یہاں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا فرمائے. آمین. خوشی کی ہماری انتہا نہیں ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو. آج میں اپنے احباب کے سامنے کھڑا ہوں. آج میں اپنے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ان دین پسند مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوں جن کے چہرے مہرے سے، حرکات و سکنات سے دین کی محبت ٹپکتی ہے. آج میں مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر اپنے ہم زبان کے سامنے کھڑا ہوں جو دین کی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اپنے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو، آپ سب کی آل و اولاد کو، آپ سب کے رشتہ داروں کو اور آپ سب کے اساتذہ کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے شادمانی نصیب فرمائے. آمین. اور دنیا اور آخرت کی ہر کلفتوں سے، ہر دکھوں سے، ہر غم سے مامون اور محفوظ رکھے. آمین. حاضرین کرام، بلا شبہ جنت اور جہنم کا موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی طویل ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، سننے اور سنانے کے لائق ہے، لیکن وقت بڑا قلیل ہے. وقت کے حساب سے جنت اور جہنم کے تعلق سے
اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جنت اور جہنم کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جنت کے بارے میں کچھ ہم سن لیں۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر جنت کن کے لیے ہے اور جنت میں کیا نعمتیں ہیں ایک بہترین ذکر چھیڑا ہے۔ فرمان الہی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا ٹیک لگا کے چھوڑ دیں، تھوڑا آگے آ جائیں، قریب آ جائیں، تب کہتے ہوئے مزہ آئے، سنتے ہوئے مزہ آئے، قریب آ جائیں تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے حبیب کو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح یعنی نیک عمل کرتے رہے، ایمان لانے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ دنیا کے پھلوں سے ملے جلے انداز میں جب انہیں کوئی پھل عطا کیا جائے گا، کوئی میوہ عطا کیا جائے گا، تو یہ عرض کریں گے اسی لذت کے ملے جلے پھل ہم دنیا میں کھا چکے ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، دنیا سے ایمان اور نیک عمل لے کر آنے والے بندوں کے لیے رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر جہاں بہت ساری نعمتوں کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاک باز صاف ستھری بیویاں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، یہ وہ جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کے اندر سلامتی کا گھر قرار دیا ہے۔ آج کسی عقل مند انسان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی تم دنیا میں اور آخرت میں کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم دنیا میں کیا چاہتے ہو اور آخرت میں کیا چاہتے ہو؟ اگر وہ ہوش مند عقل مند ہے، دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے، آخرت کی سچائی کو وہ جانتا ہے، تو یہی کہے گا میں دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہوں، میں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی صحبت چاہتا ہوں، میں دنیا اور آخرت میں امن و سکون چاہتا ہوں، میں دنیا اور آخرت میں نعمتوں بھری جنتیں، سدا بہار جنتیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کے اندر، یہ سلامتی کا گھر ہے، جنت سلامتی کا گھر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 سے لے کے 31 تک اللہ نے فرمایا ہے جنت متقی لوگوں کا گھر ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے لے کے 52 تک اللہ تعالیٰ نے جنت کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور سورہ یونس کے 109 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو آخرت کا گھر قرار دیا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو
نعمتوں بھرے والی جنتوں کا نام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 کے اندر جنت عدن سدا بہار جنت قرار دیا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور جنت کا تصور کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے بس یہی ایک حدیث کافی ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں گزارش کرنا چاہوں گا کانوں کی لذت کے لیے میری تقریر کو نہ سنیں گے، نمبر دینے کے لیے کہ تقریر کتنی اچھی بری تھی اس کے لیے نہ سنیں گے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہم سب کا اول اور آخری چاہت جنت الفردوس ہے، لہذا جنت کی بہاروں کو سنیں۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی متفق علیہ روایت ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ قال ابو ہریرہ اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ اپنے حکم سے مکرتا نہیں، اعددت لعبادی الصالحین، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ایسی جنت، ایسی نعمت، ایسی بہاریں، لطف و آسائش کے ایسے سامان، ما لا عین رأت، جس کو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ دنیا کے کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور اور خیال پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جنت کی بہاریں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی صفت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرأوا ان شئتم، پڑھو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے کیا وعدہ فرمایا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اس کی کوئی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی جنتیوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے نیک عملوں کے بدلے کے طور پر۔ تو جنت کی بہاروں میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ما لا اذن سمعت ولا عین رأت کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جنت کیا ہے؟ ذرا ہم غور کریں، جنت کی بے شبہ نعمتوں اور جہنم کے دردناک عذاب کا تصور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کریں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ذرا غور کریں گے اس حدیث پاک پر جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 1167 کے اندر صحیح قرار دیا۔ ذرا غور سے سنیں گے، پھر جنت کا تصور کریں گے اور جنت پانے کا پربند اور انتظام کریں گے، اور جہنم کا بھی ذرا تصور کریں گے، اس سے بچنے کے ساز و سامان اکٹھا کریں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یوتا یوم القیامہ، قیامت کے دن دنیا کے ایک ایسے کافر کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی بہت ہی عیش و آرام، سکون و اطمینان میں گزاری ہوگی، دنیا میں اسے کبھی بھی ایک سیکنڈ بھی کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئی ہوگی، بڑے عیش و آرام کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، کھاد و بات
کے ساتھ ساری نعمتوں میں پلا بڑھا ہوگا، کبھی اسے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں، اغمسہ غمسہ، لے جاؤ اس کافر کو جو دنیا میں ہمیشہ آرام کے ساتھ رہا ہے، لے جاؤ اسے اور جہنم کے اندر ایک ڈبکی کھلاؤ. فرشتے لے جائیں گے اس کافر کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی سمجھتے ہیں ڈال کے نکال لیا گیا، بس اسٹائل دیکھیے، ڈبکی. جہنم کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، اے فلاں، کیا دنیا میں تو نے کبھی آرام دیکھا؟ جہنم کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد جو پوری زندگی عیش و عشرت کے اندر گزارا ہے کافر، وہ کہے گا لا یا رب، ہم نے دنیا میں کبھی آرام نہیں دیکھا. یہ جہنم کے عذاب کا تصور کیجیے میرے بھائی. اور اس کے بعد ایک مومن مسلمان کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی آرام نہیں پایا، دنیا کی زندگی اس کی کلفتوں سے گھری رہی، پریشانیوں سے گھری رہی، ٹینشنوں اور حزن و ملال میں وہ ڈوبا رہا، کبھی آرام کا منہ اس نے نہیں دیکھا. لیکن ان ساری تکلیفوں کے بعد ایمان کو پکڑے رہا، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتا رہا، اور اعمال صالحہ دکھوں کے میں رہنے کے باوجود بھی اعمال صالحہ کرنے میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی. ایک پریشانی سے گزر کر کے آخرت کی زندگی میں جانے والے ایک مومن کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا لے جاؤ اسے جنت میں ایک ڈبکی کھلا دو، جنت میں ایک ڈبکی کھلا دو. فرشتے لے جائیں گے اور جنت میں ایک ڈبکی کھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام پایا؟ کہے گا اے میرے اللہ، کیا دنیا میں کبھی کوئی تکلیف تجھے ہوئی؟ آرام نہیں. کیا دنیا میں تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ کہے گا اے میرے پروردگار اللہ، دنیا میں مجھے کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں رہی، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم کا عذاب کتنا ڈنجر خطرناک اور کھا لینے والا ہے، اور جنت کی نعمتیں کتنی پربہار ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ڈبکی کھانے سے 70 سال کا سارا آرام بھول جائے گا، اور جنت کے اندر ایک ڈبکی کھانے سے 70-80 سال کی دنیاوی ساری تکلیف بھول جائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے جنت، یہ ہے نعمت جنت، یہ ہے بہاروں کی جنت. جنت میں جنتیوں کو جب ڈالا جائے گا، نہ انہیں بھوک لگے گی، نہ انہیں پیاس لگے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی سخت گرمی یا ٹھنڈک محسوس ہوگی جن سے ان کو تکلیف ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ مِنْهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَدْمُعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. اے آدم، تم جنت میں بھوکا نہ رہے گا، اے آدم تو جنت میں ننگا نہ رہے گا، وہاں تیرے پاس پیاس بجھانے کے سارے سامان ہوں گے، وہاں جلا دینے والی دھوپ نہ ہوگی. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے لے کر کے 49 تک اس طرح فرمایا ہے. جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے، نعمت بھری جنتیں ہوں گی، وہ جنت کے اندر عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے، آمنے سامنے تختوں پر گاؤ تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، شراب کے چشموں سے جام بھرا جنتیوں کو پلایا جائے گا. اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جام پلانے والے جو لڑکے ہوں گے، لولو مکنون سے انہیں اللہ تعالیٰ نے متصف کیا ہے، جیسے چھپے ہوئے، بکھرے ہوئے، ایک ہی کلر کے، ایک ہی ڈیزائن کے، نہایت خوبصورت، پاک و صاف ہر حیثیت سے وہ لڑکے انہیں جام پلا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت کے اندر جام اور شراب پلایا جائے گا جنتیوں کو، اس سے نہ ان کے عقل میں کسی طرح کی کمی آئے گی اور نہ کوئی خرابی آئے گی. اور اسی طرح جنتیوں کے لیے حیادار، چشم آہو والی، خوبصورت، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی چھلی،
انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی میرے بھائیوں ساتھیوں. جنتی حوروں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شریعت سے محبت کرنے والوں کے لیے، جو ان کی دل بستگی کے لیے حور عین کے شکل میں جن عورتوں کا انتظام اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں سبحان اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 کا بیان فرمایا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ، دوسرے بہاروں کے ساتھ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک باز کنواری حور عین کا انتظام کیا ہے، جن کو ان سے پہلے کسی نہ مرد نے چھوا ہے اور نہ کسی عورت نے چھوا ہے، جو نگاہوں کو پس رکھنے والی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، حیات جاویدہ کمسن حسیناؤں میں گزرے گی. اے میرے مسلمان بھائیوں، جنت کی طلب کرو، جنت کے اسباب فراہم کرو. اللہ ہمیں، ہمارے ساتھی کو، ہمارے اہل عیال کو، ہمارے تمام اساتذہ کو، آپ سب کو جنت کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حیات جاویدہ حور مقصورات فی الخیام، حیات جاویدہ کمسن حسیناؤں میں گزرے گی. حیات جاویدہ کمسن حسیناؤں میں گزرے گی، زلیخاؤں میں، لیلاؤں میں، سلماؤں میں گزرے گی. یا رب تو کریم ہے، یا رب تو رحمان و رحیم ہے، یا رب تو نے اپنے متقی بندوں کے لیے، عمل صالح کرنے والے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کیا. اے اللہ ہم کو، ہمارے ان بھائیوں کو ان متقیوں میں سے بنا لے جن کے لیے تو نے ایسی نعمتوں کا انتظام فرمایا. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جنت کیا ہے، اس میں کس طرح عیش و عشرت ہے، کس طرح آرام و سکون ہے. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا جنت کے اندر، پہلی وہ ٹیم، پہلا وہ کھیپ، پہلی وہ گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے. یہ جنتیوں کا چہرہ ہوگا. انہیں بھوک، انہیں نہ تھوک آئے گی، نہ ناک آئے گی، نہ ریت آئے گی، نہ انہیں جنتی پھلوں کے کھانے پینے کے باوجود بھی نہ انہیں پاخانہ پیشاب کی حاجت و ضرورت ہوگی. جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن برتنوں کا انتظام کیا ہے وہ سونے کے برتن ہوں گے. کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے. انگیٹھیوں سے، دھونیوں سے اونٹ کی خوشبو نکل رہی ہوگی. جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو نکل رہے گی. ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی کی وجہ سے ان دونوں بیویوں کی پنڈلیاں چمک رہی ہوں گی، حالانکہ وہ کئی جوڑے کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی. اور وہ پنڈلیوں کا گودا اور ہڈی اور مغز وہ خوبصورتی کی وجہ سے چھلک رہا ہوگا. جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ پڑوسی کا 2 فلور ہے لہذا ہم ابھی 1 فلور میں ہیں، لاؤ اس سے حسد کریں، اس کو پریشان کریں. مختلف نعمتیں جنتیوں کو ملیں گے. کسی کی ہائی پاور کی ہوں گی، کسی کی میڈیم کلاس کی ہوں گی، کسی کی لو درجے کی ہوں گی، اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے حساب سے. لیکن وہاں جنتیوں کی دلوں میں آپس میں کوئی کینہ کپٹ، کوئی حسد، کوئی بغاوت، کوئی نفرت نہیں ہوگی. اور کہاں سے نفرت ہو؟ اگر ہمارے دل میں یہ بات آئی، اگر ایک جنتی کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے جو حور ملی ہے فلاں کے حور سے تھوڑی کم خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پسند کے حساب سے حور کو بنا دے گا. پڑھو اور سنو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن لوگوں میں جنتیوں میں باہمی اختلاف نہ ہوں گے، یہی رک کے کہنا چاہتا ہوں، جنتیوں میں آپس میں بغض نہیں ہوں گے. اگر جنت ہم چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، تو دنیا میں ایسے دل کے ساتھ جیے جس کے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو، اور اپنے دل کو اس طرح بنائیں کہ ہمارے دل میں بھی کسی مسلمان کا بغض و عناد اور کسی مسلمان کا حسد نہ ہو. بلکہ سارے کے سارے جنتی کئی بدن اور ایک جان ہوں گے. اور یہ نہیں
کہ مل گئی نعمت، مل گئی بہاریں، مل گئے لطف و آرام کے سارے سامان، مست و مگن ہو گئے جیسے آج دنیا کے مالداروں کا حال ہے. نہیں، ساری نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی رب ذوالجلال کی عبادت میں جنتی مشغول ہوں گے. رب ان ساری نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی جنتی رب ذوالجلال کی تسبیح و تحلیل میں مست و مگن ہوں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. جنت میں ہر جنتی کو اسے من پسند میوہ دیا جائے گا، من پسند پھل دیا جائے گا. چنانچہ حدیثوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 اور 44، یہ میں آیتوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر جنت چاہتے ہیں، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کا ادھین کریں، غور کریں، تدبر کریں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. جنت کیا ہے، جنت کے راستے کیا ہیں، جہنم کیا ہے، جہنم کے راستے کیا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محکم کتاب مقدس کے اندر سارا کا سارا اتار دیا. سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقیوں کے لیے سائے ہیں اور چشمے ہیں، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کے لیے میوہ جات اور پھل ہے. کس کی خواہش کے مطابق؟ جنتی کی چاہت، جنتی کی پسند، جنتی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جنتی کی پسند اور چاہت کے حساب سے اس کے لیے میوہ جات اور پھل ہے. اعلان ہوگا، کہا جائے گا، مست و مگن ہو کر کے، بے خوف و خطر ہو کر کے، مستی کرتے ہوئے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جس کو تم نے دنیا کے اندر کیا تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اگر سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 اور 44 کے اندر جن نعمتوں کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کے خواہاں ہیں، اگر ہم اس نعمتوں کو چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ محسنین بنیں، احسان کرنے والے بنیں. اور محسنین کا جو مطلب كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام، مسلمان ساتھیوں اور دوستوں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنت کیا ہے، تو انہوں نے اپنے الفاظ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی ایک بہترین منظر کشی کی. میں ان کی ساری باتوں کو وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے تو نہیں کر سکتا، چند چیزیں پیش کر رہا ہوں. علامہ ابن القیم نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا جنت کے بارے میں، بھلا اس بے نظیر گھر کی راحت اور آرام، شان و شوکت کا اندازہ کس طرح کیا جا سکتا ہے جس کے درخت خود اللہ تعالی نے لگایا ہے، اسے اپنے پیاروں کا گھر اللہ نے بنایا ہے. جنت کو اللہ تعالی نے اپنے پیاروں، دلاروں، لاڈلوں کا گھر بنایا ہے، اپنے محبوب کا گھر بنایا ہے، اور پھر اپنی رحمت و کرامت اور خوشنودی سے اس گھر کو آباد اور معمور کر دیا ہے. اس کی نعمتوں کو بہت بڑی کامیابی اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، اسے بہت بڑی بادشاہی بتایا ہے. اور جنت کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی اچھائیاں اور بھلائیاں جمع کر دی ہے. جنت ہر کمی سے پاک ہے، جنت ہر نقص سے پاک ہے، جنت ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی گندگی، غلاظت کسی قسم کی اور کسی قسم کی کمی اور نقصان نہیں ہے. حاضرین کرام، میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے عمل سے بچنے اور اپنے کیے ہوئے برے اعمال سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا غور کریں، اللہ تعالی نے اپنے پیارے جنتیوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے. جنت کیا ہے، جنت کو اللہ تعالی نے کس طرح سنوارا ہے، جنت کو اللہ تعالی نے کس طرح بنایا ہے، جنت کتنی بڑی ہے. جنتیوں کو اللہ تعالی روز قیامت جنت میں ڈالے گا، کن کن نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. جنت کی زمین اور اس کی مٹی کستوری اور زعفران کی ہے. جنت کی زمین اور اس کی مٹی کستوری اور زعفران کی ہے. اور جنت کی چھت
رب ذوالجلال رحمان و رحیم کا عرش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون وہ مسلمان ہے یا کون وہ کافر ہے جس کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ وہ سرگ یا وہ جنت یا وہ بیکونٹھ جس کی چھت پر رب ذوالجلال کا عرش ہے، رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے بنی ہوئی جنت ہے، کون ایسی جنت کا خواہاں نہ ہوگا؟ کون ایسی جنت کی تلاش نہ کرے گا؟ کون ایسی پگڈنڈی، ایسی درگ، ایسے ہائی وے کی تلاش نہ کرے گا جو سیدھے ہائی وے جنت الفردوس تک پہنچا دے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، جنت کی کنکریاں، کنکریٹ جس کو کنکریٹ ہم کہتے ہیں، جنت کی کنکریاں، جنت میں بنانے میں جو کنکریاں لگی ہیں موتی اور جواہر کے ہیں۔ جنت کی ایک اینٹ، جنت کے بالا خانوں کے، جنت کے محلوں اور کمروں کے بنانے میں جو اینٹ لگی ہے، خوبصورتی کا تصور کیجئے، ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی، یعنی چاندی کس رنگ کی ہوتی ہے اور سونا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے ایک پھل انگور کا میں ذکر کرتا ہوں جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت کے کھانے پینے کے پسندیدہ سامان اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہیں، اور اسی طرح جنت کی کشادگی اور اس کے حجم کا تصور کرنے کے لیے اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ جنت کے دونوں کیواڑوں کے درمیان کا فاصلہ، جنت کے دونوں کیواڑوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کا ہے۔ جنتی لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے کے بعد اتنا حسن و جمال جمیل کر دے گا جیسے کہ چاند حسن و جمال سے لبریز ہے۔ اور اس کے علاوہ ان ساری نعمتوں کے علاوہ جنتی کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر سے جنتی کو پانی پلایا جائے گا، جس پانی کے پینے کے لیے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ اور کس کے ہاتھ سے پلایا جائے گا؟ ہاں، کس کے ہاتھ سے؟ جو بتائے وہ انعام لے۔ میں انعام دے دیتا ہوں، شیخ محبوب صاحب بعد میں جس کو پسند کریں گے یا جس کو چاہیں گے انہیں دے دیں گے۔ یہ موبائل ہی کا 10 ریال کا کارڈ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پہ پلایا جائے گا۔ تھوڑی دیر وقت زیادہ ہو رہا میرے بھائیوں، لیکن یہاں یہ جان رکھیے گا، اپنے اندر وہ صفت اور اپنے ہاتھ میں وہ ساتھی ٹکٹ لے کر کے جائیے گا، جس صفت اور ساتھی ٹکٹ کو دیکھ کر اللہ کے رسول پہچان جائیں، آپ کو پلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لائن میں لگے رہے حوض کوثر پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کے لیے، اور یہ اعلان ہو جائے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، بدعتیوں کو، مشرکوں کو، نفاق اعتقاد والوں، نفاق اعتقادی والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ ایک مضبوط بیریئر لگا دیا جائے گا، اور جب فرشتے روکیں گے، نبی کے سوال پر فرشتے بتلائیں گے یہ میرے امتی ہیں، کیوں تم ان کو روک رہے ہو؟ فرشتے بتلائیں گے اے نبی تم نے کو خبر نہیں، ان لوگوں نے دنیا سے دین مکمل ہونے کے بعد، آپ کے رخصتی کے بعد تمہارے دین میں کیا کیا بدعتیں کر لی تھی، اللہ کے رسول دھٹکار دیں گے، اللہ کے رسول پھٹکار دیں گے۔ سوقن سوقن لمن غیر آبادی، جب اے بدعتی تو دنیا میں بھی ذلیل تھا، دنیا میں بھی رسوا تھا، اپنے من مٹھو بنا کرتا تھا، تیرے پاس شرک اور بدعت کی سب سے بڑی ذلت تھی، شرک اور بدعت کی گندگی کو لے کر تو دنیا میں اپنے من سے گھوم رہا تھا، علامہ بنا ہوا تھا، فہامہ بنا ہوا تھا، یہ بنا ہوا تھا۔ اسی شرک کی وجہ سے، اسی بدعت کی غلاظت کی وجہ سے بھاگ، تجھے میں اپنے مبارک ہاتھوں سے، اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، آپ کو، آپ کے سارے رشتہ داروں اور اولاد کو
سارے مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ جنتیوں کی نعمت ہے۔ جنتیوں کے لیے سب سے پہلے دوپہر کا کہہ لیجیے جو کھانا دیا جائے گا، مچھلی کے جگر کا گوشت، مچھلی کے جگر کا گوشت دیا جائے گا، اور جنت میں چرنے والے بیل کا گوشت، اور پینے کے لیے سلسبیل چشمے کا پانی دیا جائے گا۔ جنتی کو جنت میں، آج مردوں کے لیے سونا حرام ہے نا، مردوں کے لیے کنگن پہننا حرام ہے۔ اللہ نے اس عظیم نعمت سے اگر ہمیں امتحان کے لیے کسی مصلحت کے روکا ہے تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کا کنگن، موتیوں اور باریک ریشم اور دیباج کے سبز کپڑے پہنائے گا رب العالمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ایک سب سے عظیم نعمت، جنت کی ساری نعمتوں کو جنتی لوگ پا جانے کے بعد، خلاصہ حدیث کا، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، سارے اپنے عیش و آرام کے سامان وہ جنتی پا جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے، اَتُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ، کیا کچھ اور چاہیے؟ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے جسے میں تمہیں دے دوں؟ کچھ اور زیادہ چاہیے؟ جو کچھ جنت میں تمہیں ملا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اس طرح چاہیے؟ جنتی کہے گا الم تبید وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے میرے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ وتنجنا من النار، اور جہنم سے نجات دے دیا۔ یعنی جنتی کہے گا اے اللہ کیا چاہیے؟ اب تو نے میرے چہرے کو جنت میں داخل کے چمکدار اور روشن کر دیا، تو نے اپنے کرم اور فضل و مہربانی سے جہنم سے تو نے مجھے نجات دے دیا، اب کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کا پردہ اٹھا دے گا۔ رب ذوالجلال کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد سارے جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور رب ذوالجلال کے چہرے مبارک کے دیدار یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنت کے اندر بہت سارے چہرے چمکیلے ہوں گے، چمک دمک سے ہوں گے، اپنے رب کی جانب تکتکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے آسمان کے نیچے رہنے والوں، اے اللہ کی زمین پر بسنے والوں، اے اللہ کی دی ہوئی روزی کھانے والوں، اے ملک الموت کے فرشتوں کے سامنے سرنڈر کرنے والوں، اے منکر نکیر سے نہ بچنے والوں، اے جہنم کے داروغے جب ڈالنا چاہیں گے تو ان سے ہاتھا پائی کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، اے قبر کے آغوش میں جانے والوں، اے وہ لوگوں جن کو یہ یقین ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور جن کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ امنگ ہے، یہ آرزو ہے کہ رب ذوالجلال جس کو بلا دیکھے ہم ایمان لائے ہیں، جس کی قدرتوں کو دیکھ کے ہم نے پہچان کر کے اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس کا دیدار کریں، تو جنت والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائیو یہ بھی جان لے، جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت کوئی منڈی نہیں ہے جہاں جا کے خرید لو، جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی۔ ایک مختصر حدیث سنیے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو اللہ کا سامان بڑا قیمتی، بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، او کما قال، جان لو اللہ کا سامان جنت ہے۔ لہذا میرے بھائیو ان اعمال کا انتظام کرو جس سے جنت ملے گی۔ اور آخر میں اگر وقت رہا تو کن کن کاموں سے ہمیں جہنم سے نجات اور جنت ملے گی ان کا ذکر کروں گا۔ اب آئیے، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، ویسے ہمارا دیا ہوا وقت ان لوگوں نے کھا لیا تو میں کھاؤں گا، 1 گھنٹہ مجھے وقت ملا، 1 گھنٹہ ہو جائے گا تو روک دیجیے گا سر۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ زبان کی چاشنی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کانوں کی لذت کے لیے میں نے نہ کہا ہے نہ سنا ہے، ہم غور کریں جنت کیا ہے، کیسے ملے گی، کون سے وہ اعمال و کردار ہیں
جن کے کرنے سے ہم جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، جنت کے بہاروں سے محروم کر دیے جائیں گے. اور اس کی سوچ اور فکر اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم کل کریں گے، کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم کل کریں گے، کیونکہ موت گھنٹی بجا کے نہیں آئے گی. اور جیسے ممات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت برزخی زندگی شروع ہو گئی، اور مرتے ہی جنت اور جہنم کے سارے کرشمے بھی دکھائے جائیں گے قبر کے اندر. میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل، اخلاص کے ساتھ، سنت رسول کے مطابقت کے ساتھ حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان کے دعوے دار لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت گرفت والے فرشتے متعین ہیں، جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے. اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحت بیوی بال بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے. اور یہ جہنم اتنی جنجل، اتنی خطرناک ہے کہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے سمدائے کو جہنم کی آگ سے ڈرایا. چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ شعیب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا. اور اللہ کے رسول پر جب یہ آیت کریمہ اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، انہیں بچاؤ. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا کر کے اکٹھا فرمایا. سب سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنرل طور پر، عام طور پر سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خطرناکی کی وجہ سے ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلے کا نام نکل کے کہا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اے خاص لوگوں کو پکارا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے ہاشم کے بیٹو، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، البتہ دنیا میں تم سے جو رشتہ ہے اسے جوڑتا رہوں گا. یہاں دو چیز ہے. جب پہلا حکم رب ذوالجلال کی جانب سے پیارے حبیب پر اترا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، تو اللہ کے رسول نے عام و خاص جب سب کو مخاطب کر کے جہنم کی آگ سے ڈرایا. اس کا مطلب یہ بڑی خطرناک ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ قیامت کے دن، اے فاطمہ بنت محمد، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. سوچیں، غور کریں، اس شرکیہ شعر کے پڑھنے والے اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. اور اس شرکیہ عقیدے سے متحمل ہو کے اس شعر کو پڑھنے والے وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر، وہی مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اور سوچیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم شرک و کفر کی لذت سے محظوظ ہوتے رہیں گے اور مرنے کے بعد نبی کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، ایسے مشرکوں کو، ایسے بدعتیوں کو نبی کا دامن ملنے کا مسئلہ کہاں ہے؟ قریب تک بھی بھٹکنے کا موقع نہیں ملے گا. اے مسلمانوں، توحید کو اپناؤ، شرک سے توبہ کرو، سنت کو اپناؤ، خرافات اور بدعت سے توبہ کرو. یہ حدیث پاک
جو حدیث کی مستند کتاب صحیح مسلم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے فاطمہ بنت محمد، فاطمہ یہ نبی کی دلاری ہیں، فاطمہ یہ نبی کا جگر گوشہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، جن سے وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کیا تھا، کبھی سرگوشی سے ہنسی تھی، کبھی سرگوشی سے روئی تھی، کہتے اے فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ کے سامنے میں تجھے کوئی نفع نہ پہنچے، اپنے اپنے عمل اور عقیدے کے حساب سے جنت ملے گی یا جہنم سے بچیں گے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سرسری طور پر ہم دیکھیں، جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے، جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جائیے گا سورہ نازعات کی آیت نمبر 36 اور 37 کو پڑھ لیجیے گا۔ اے جہنم، یہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا تو یہ بھڑکنے والی آگ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے دنیا کی نعمتوں میں ہم مست مگن رہنے والے لوگوں، یہ دنیا کی نعمت، یہ نعمت ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھاؤ۔ اور خطبہ جمعہ کے اندر بڑا دل پذیر خطبہ ہم نے سنا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ قدردس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ آج دنیا سے سدھارا محمود، آج دنیا سے سدھارا محمود، ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود۔ یہاں جو قہقہوں میں، یہاں جو قہقہوں میں کھو رہے ہیں زندگی اپنی، بچائے گی جہنم سے، وہاں کی اشکباری کا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے۔ جہنم چکنا چور کر دینے والی ہے، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا۔ یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور توڑ پھوڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، پیس دینے والی آگ کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ یہ وہ جہنم ہے جس کی آگ اللہ رب العالمین نے سلگائی ہے۔ یہ جہنم میرے بھائیوں ساتھیوں ایک پیپ و خون، زہریلے اژدہوں کا ماوا مرکز بن کر کے ایک نہایت گہری کھائی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاریہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 11 تک فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قیامت کے دن اعمال ہمارے تولے جائیں گے، یقین رکھو، عدل کا ترازو لٹکایا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا کافر، سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے نیکیوں کے پڑھنے ہلکے پڑ جائیں گے انہیں جہنم کی گہری کھائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جہنم کی آگ سخت جھلسا دینے والی ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک پڑھ لیجئے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بلندی نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ۔ ترجمہ کرنے کا وقت نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 سے 29 تک جا کے پڑھ لیجئے گا۔ جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی لپٹ جانے والی آگ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک بیان فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، جہنم کی آگ دہتی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ سعیر۔ جہنم میں ٹھنڈی کا بھی عذاب دیا جائے گا، اتنی کڑاکے کی سردی جو ناقابل برداشت ہوگی، جس کا نام زمہریر ہے میرے بھائیوں۔ جہنم ہلاکت کا سامان ہے، جہنم بربادی کا سامان ہے، جہنم کا نام ہی ہلاکت ہے، جہنم کا نام ہی ویل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک بیان فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔
جہنم کی گہرائی اور کشادگی کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے. چند صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. کتنے وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی. رسول کے چلمنوں سے چمٹے, رسول کو دیکھا, پڑھا, سنا اور سمجھا, ان کی فرما برداری کی, جنہیں صحابہ کا خطاب ملا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کی حد کی حفاظت فرمائے. جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے اللہ ان سے نمٹ لے. اللہ تو قدرت والا ہے, ہمیں صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ٹولی میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دھم کی آواز آئی. اللہ کے رسول پوچھ بیٹھے, اے میرے جانثار صحابہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ مزید معلومات کرنے کے لیے ہمیشہ جیسا جواب رہتا تھا, کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے مسلمان بھائیوں, اے نماز سے غفلت برتنے والوں, اے شرک و بدعت کی گندگیوں میں پھنسنے والے لوگوں, اے خیانتیں کرنے والوں, اے چوریاں کرنے والوں, اے اللہ سے نفرت کرنے والوں, اے اسلام کی پاسداری نہ کرنے والوں, اے احکام الہی کو فراموش کر دینے والوں, اے احکام الہی کے بارے میں غفلت کرنے والے لوگوں, ایسے لوگوں کو میں خطاب کرتا ہوں کہ جہنم کی گہرائی اور کشادگی کا اندازہ کیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا اور جہنم کی آگ میں جلتا ہوا گرتا گیا. آج جا کر کے پیندی تک پہنچا ہے, تہ تک پہنچا ہے. یہ جہنم کی گہرائی ہے. اللہ تعالی ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے طلباء کو, ہمارے دوستوں کو, ہم سے محبت کرنے والوں کو, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کو, جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کی وصیت کی ہے, ان کو, اور سارے مومن مردوں کو اور سارے مومن عورتوں کو اپنے رحم و کرم سے مولا جہنم کے آگ سے بچا دے. ایسے عملوں سے بچا, ایسے عقیدوں سے بچا, ایسے کرتوت سے بچا جس سے تو ناراض ہو کے جہنم میں تو دے گا. مولا تو رحیم ہے, تو ہی جہنم سے بچانے والا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں, جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے. جہنم کے ہاتھوں کے 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا, جہنم 4 دیواروں سے گھری ہوئی ہے, ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے. کتنی بڑی. آج سوچ سکتا ہے ایک بیوقوف انسان, خالی یو پی کے لوگوں کو یا انڈیا والوں کو جہنم میں ڈال دو تو جگہ نہیں رہ جائے گی. میرے بھائیوں, اللہ کی مہربانی دنیا میں عام ہے. جو چاہے اللہ کی رحمت سے, مہربانی سے فائدہ اٹھا لے. جہنم مرنے کے بعد اللہ کی مہربانی اور رحمت اللہ کے پیارے ہی بندوں کو ملے گی. اللہ سے بغاوت کلی یا جزئی بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ وہاں مہربان نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, جہنم کیا ہے؟ جہنم میں ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان ایک کافر کا, یہاں ایک بات بھی جان لے, جہنم میں جائے گا وہ کافر, مشرک, ایسی بدعت کرنے والا جو بدعت اسے دین سے خارج کر دے, عقیدے میں نفاق رکھنے والا, یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے علاوہ وہ مومن اور مسلمان جو کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ لے کے گئے ہیں, توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا, تو ان کے کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو انہیں جہنم کے اندر بطور سزا ڈال دے گا. تو جہنم جو کافروں کا ٹھکانہ ہے, اے میرے نوجوانوں, اے میرے مسلمان بھائیوں, اگر اللہ نہ کرے آپ کے سامنے فرعون لے آیا جائے, حامان لے آیا جائے, ابو جہل اور ابو لہب لے آیا جائے, منافقوں کو لے آیا جائے, اور اس کے بعد ایک ٹیم ان فاسقوں فاجروں کی ہے, دوسری ٹیم انبیاء کی ہے, اولیاء کی ہے, رسولوں کی ہے, صلحائے امت کی ہے, شہدائے امت کی ہے, ابرار کی ہے, متقیوں کی ہے, نیک لوگوں کی ہے, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہے. کس ٹیم کے اندر جانا پسند کرو گے؟ فیصلہ کر کے اٹھو. کس ٹیم کے اندر, کس گروپ کے اندر شامل ہونا پسند
پسند کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کس کے ساتھ؟ ہاں، رسولوں کی جماعت، صلح امت. یہ کافر و فرعون اور یہ لوگوں کو ہم ناپسند کیا ہے نا، جس طرح ہم نے ابھی کہا ہے ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو اپنے اندر پیدا کریں جن عملوں کے ذریعے وہ صلح امت ہوئے، اولیاء امت ہوئے، شہداء اور ابرار ہوئے. میرے بھائیوں ساتھیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بس آگے والا شعر نہیں پڑھوں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. تو جہنم میں جب کافر ڈال دیا جائے گا تو اس کے کان اور کندھے کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر فیصلہ ہوگا. اور جہنم میں 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اعاذنا اللہ. 1000 میں سے 1 آدمی جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور 999 جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اس کے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائے گی اور جہنم کہے گی حل من یوم نقول لجہنم یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی و کشادہ ہے وہ میں بتلا رہا ہوں. سورہ قاف کی آیت نمبر 30 جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا یوم نقول لجہنم حل امتلأت. جس دن ہم جہنم سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور کچھ. اتنی بڑی جہنم ہے میرے پاس. پھر اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی رکھے گا، جہنم کہے گی قط قط، جہنم بھر جائے گی. جہنم کو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کو میدان محشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے متعین کیے گئے ہیں. کتنی بڑی ہے، کتنی ضخیم ہے یہ جہنم میرے بھائیوں ساتھیوں. جہنم، جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب کافر کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کی چیخ اور چلاہٹ کو دیکھ کر کے کافر کے ہوش و حواس یا جہنمی کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. اس آیت کی تفسیر میں کہ جب وہ لوگ جہنم کو دور ہی سے دیکھیں گے تو جہنم کی چیخ و پکار، واہ ویلا اور وہ خوفناک دھارنا سن کر کے بالکل پریشان ہو جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں اللہ بن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو جہنم چیخے گی، چلائے گی اور جہنم ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ اس وقت میدان محشر میں جتنے لوگ موجود ہوں گے سب حواس باختہ ہو جائیں گے، سب پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے مقرب اولیاء بھی، اللہ کے مقرب فرشتے بھی، بلند و بالا رتبے والے انبیاء بھی کانپ اٹھیں گے. یہاں تک کہ جہنم کی جھرجھرے دیکھ کر امام الانبیاء، امام التوحید، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور دعا کریں گے، عرض کریں گے اے میرے مولا، اے اللہ، آج تجھ سے صرف میں اپنی جان کی بچاؤ چاہتا ہوں. ذرا تصور کریں میرے بھائیوں سے، آج جہنم کے کام کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے، بڑا انٹرسٹ آتا ہے. تھائیلینڈی کھیلنے میں، سود کھانے میں، رشوت بازی میں، شادی بیاہ میں جہیز لینے میں، خیانت کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، میوزک سننے میں، گندگیاں ہر گندگی کے کام کرنے میں بڑے مزے آ رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے. شیطان بھی بڑی مدد کر رہا ہے. تصور کرو اگر معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، رب ذوالجلال کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قیامت تک یہ درود پڑھا جائے گا. میرے بھائیوں، وہ جہنم کی جھرجھری دیکھ کر گھٹنے کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے مولا، آج میں اپنی جان کی بچاؤ اور حفاظت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جہنم، جب جہنم کے اندر جہنمی ڈالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آگ کا گھر ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے.
जहन्नमी के चमड़े जल जाएंगे। फिर क्या होगा? खलास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे भाइयों, जाके जरूर पढ़ लीजिएगा सूरह निसा की आयत नंबर 56, इन्नल लदीना कफरू बि आयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़रत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, यकीनन हम उन्हें अनकरीब जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे, और जहन्नम की आग में जलने के बाद जब जब उनके चमड़े पक जाएंगे, गल जाएंगे, हम उनके जिस्मों पर नया चमड़ा चढ़ा देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि मुकम्मल जहन्नम का अजाब चख सकें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और जब जब जहन्नमियों को जलाते जलाते जहन्नम की आग मान पड़ जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तेज कर देगा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97, कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। जहन्नम की आग जब जहन्नमियों को जलाते जलाते जो जो मध्यम पड़ जाएगी, हम उसे और ज्यादा भड़का देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आयतों के हदीसों के अंदर जहन्नम के अजाब का जिक्र फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फैसला फरमा दिया है सूरह फातिर की आयत नंबर 36 के अंदर कि फला युक़दा अलैहिम फयमूतू, वहाँ मौत भी नहीं आएगी, वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, एक सेकंड के लिए भी उसका अजाब किसी जहन्नमी के लिए हल्का नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों साथियों, सारी जिंदगी जैसा कि बताया गया, सारी जिंदगी ऐशो इश्रम में गुजारने के बावजूद भी वो जहन्नम की एक डुबकी से बिल्कुल दुनिया का सारा आराम भूल जाएगा। जहन्नमियों के चेहरों की खाल जली हुई होगी और दांत बाहर निकले हुए होंगे। तलफ़उ वुजूहुहुम अन्नार वहुम फीहा कालिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून के आयत नंबर 104 के अंदर फरमाया, आग जहन्नमियों के चेहरों की खाल चाट लेगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, ज़िरतुल काफिर औनाबुल काफिर मिथलु उहुदिन व गिल्दु जिल्दिही मसीरतु थलाथ। एक काफिर का ये जबड़ा या काफिर का ये दांत उहुद पहाड़ के बराबर लंबा हो जाएगा, और उसके काफिर के चमड़ा इतना मोटा कर दिया जाएगा जिसमें एक तेज रफ्तार सवार 3 दिन तक चल सकता है। मेरे भाइयों साथियों, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे, आज तो किसी को याद नहीं आता, जब तक कहा, जब तक सुना, कुछ याद रहा। फिर मैं कहता हूँ, यहाँ जो कहकहों में खो रहा है जिंदगी अपनी, यहाँ जो कहकहों में खो रहा है जिंदगी अपनी बचाएगी जहन्नम से। वहां की असके बारी कब, जब एक जहन्नमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, वो रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि उसके आंसुओं के धारों में कश्तियां बहाई जा सकती हैं, और जब उसकी आंख रोते रोते खुश्क हो जाएगी तो खून के आंसू रोएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम के सारे अजाब और जहन्नम के सारे रास्तों से महफूज रखे। मेरे भाइयों, जहन्नमी को खाना क्या दिया जाएगा? जहन्नमी को कड़वा, कांटेदार, ज़क़ूम, थूहर जैसा खाना दिया जाएगा कि अगर इसका मामूली हिस्सा दुनिया के अंदर गिर जाए, जो जहन्नमियों का कांटेदार, अटक जाने वाला तूहर का, ज़क़ूम का खाना दिया जाएगा, तो कहीं यहाँ हरियाली नहीं उगेगी। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के खाने का जिक्र सूरह गाशिया की आयत नंबर 5 से 7 के अंदर बयान फरमाया, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ग़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। जहन्नमियों का खाना क्या होगा? ज़री' नामी कांटा जो निहायत कड़वा, बदबूदार और कांटेदार है, जो ना उनकी भूख को मिटाएगा और ना ही उनकी प्यास को मिटाएगा और ना उन्हें मोटा करेगा। और जहन्नमियों का खाना क्या है? वला तामुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला याकुलुहु इल्ला अल-क़ातिऊन। पीने के लिए जहन्नमियों के जले हुए बदन से जो पीप और खून दिया जाएगा, वो उनके पीने के लिए लाया जाएगा। एक काफिर जहन्नमी को जहन्नम के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाएगा, वो युसब्बु मिन फ़ौक़ि रासिन, और उसके ऊपर गर्म खौलता हुआ पानी उंडेल दिया जाएगा, जिससे वो गर्म खौलता हुआ पानी दिमाग से
सुराख करते हुए पेटों में पहुंचकर अतड़ियों, किडनियों, फेफड़ों को सबको पाखाने के रास्ते से गिरा देगा। मेरे भाइयों, जहन्नम का अजाब पढ़ने और समझने के लिए सूरह साफात की आयत नंबर 66 से 67 तक, सूरह वाक़या की आयत नंबर 51 से 56 तक, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 51, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 16 से 17 तक, सूरह कहफ की आयत नंबर 29, सूरह साद की आयत नंबर 56 और 58 तक, ये सब पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों। मुझे परवाना मिल चुका है, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। बहरहाल ये है जन्नत और जहन्नम की एक झलक। यहाँ लगे हाथ 2 मिनट के अंदर हम ये जानना चाहेंगे, ये अता और रहमान सईदी कहने के बाद, इनके सुनने वाले सुनने के बाद तुम्हारा क्या फैसला है? क्या चाहते हो? जन्नत चाहते हो या जहन्नम चाहते हो? यकीनन ऐ मौला हम जन्नत चाहते हैं, ऐ अल्लाह हम जहन्नम से बचना चाहते हैं। तो जन्नत में ले जाने वाले काम की तलाश करो और उस पर अमल करो। क्या है? ईमान जो शिर्क और कुफ्र से खाली हो, और अरकाने ईमान पर ईमान और उनके तकाजे की तकमील। इस्लाम और अरकाने इस्लाम की मुकम्मल उस तरह पाबंदी जिस तरह नबी ने हमें पाबंदी करने का हुक्म दिया है, और उनके तकाजों की तकमील। तकवा और अमले स्वालेह, इखलास नीयत के साथ उस अमले स्वालेह से मोहब्बत करते हुए, रब का खौफ अपने दिल में बिठाते हुए, रब की रहमतों से उम्मीद करते हुए, और जन्नत में ले जाने वाला अमल, जहन्नम से बचाने वाला अमल, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत, जिस तरह मोहब्बत करने का अल्लाह का उसका हक है, और अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत के तकाजों की तकमील। और ये बात जाने रखिए, जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है। जन्नत की कुंजी, जन्नत के तालों को खोलने के लिए रब्बे जुल जलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा उतारा है, और उस कुंजी के अंदर अल्लाह ताला ने दंदाने और दांत बनाए हैं। अहकामे शरीयत के सारे फरमूदात, शरीयत मुताहरा के सारे अहकाम और फरामीन, ला इलाहा इल्लल्लाह जो जन्नत की कुंजी है, उसके दंदाने और दांत हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली कुंजी लेकर, और ऐसी कुंजी जिसमें अहकामे शरीयत के दांत होंगे, उसके लिए जन्नत का ताला खुलेगा। और जो शख्स ना ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर के आया, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर के आया जबान से, और अहकामे शरीयत पर रब्बे जुल जलाल की चाहत और रब्बे जुल जलाल की पसंद के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के दंदानों और दांतों का इंतजाम नहीं किया, ऐसे आदमी के लिए जहन्नम का दरवाजा खुला रहेगा, जन्नत का दरवाजा उसका। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, हम ईमान लाएं, सही ईमान, तकवा अख्तियार करें, अमल सालेह करें, और जहन्नम से पनाह मांगें, और जन्नत की फरमाइश हमेशा करते रहें। जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगता है, तो जन्नत कहती है अल्लाह ये मुझे मांग रहा है, तुझे दे दे। और जब बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, तो जहन्नम कहते हैं अल्लाह ये मुझसे बचना चाहता है, इसको बचा दे। और जब मांगें तो जन्नतुल फिरदौस मांगें, जब मांगें तो जन्नतुल फिरदौस मांगें। और अल्लाह ने सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम हमारे सब भाई गुनाहों से लदे हुए हैं। लाल आलमीन तू रहमान और रहीम है, तू गफ्फार है, तू कहार है, तू अलीमुम बिमा सुदूर है। रब्बुल आलमीन तेरी रहमत हमारे गुनाहों पर भारी है, रब्बुल आलमीन तेरा करम हमारे गुनाहों पर भारी है। ऐ लाल आलमीन तू हमारे इन भाइयों को हिदायत नसीब फरमा, हमारे और हमारे भाइयों को, हमारे वालिदैन और असातिज़ा और मुतल्लिक़ीन के गुनाहों को तुम माफ़ फरमा दे। तू गफूर रहीम है मौला। ऐ अल्लाह अगर तू हमें अज़ाब देना चाहेगा तो तू रब है, और अगर तू हमें नजात देना चाहेगा तो मेहरबान मेरा रब है। मौला तेरी रहमत से पुरुम्मीद होकर, तेरे इस घर में खड़े होकर
ہر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم اپنے لیے، اپنے سارے دور اور قریب کے رشتہ دار اور متعلقین کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان کے دور اور قریب سارے متعلقین کے لیے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، تجھ سے جہنم سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ مولا تو ہی سننے والا ہے، مولا تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ مولا تو داتا ہے، تو فریاد رسی کرنے والا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ مولا تو ہی مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ مولا ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، تیرے کتابوں پر ایمان لائے ہیں، تیرے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، تیرے جنت و جہنم کے حق پر حق ہونے پر ایمان لائے ہیں، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لائے ہیں۔ رب العالمین اسی ایمان کے بدولت تو ہمیں ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور جہنم کے ہر حرکت، ہر عمل، ہر احساس سے محفوظ رکھ، اور اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ وقال تعالی ومن يطع الله، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والا بنائے، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ بنائے، معصیت کرنے والوں میں سے بنائے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ رب العالمین جو تو نے ہمیں دین کی خدمت کرنے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین تو اس کو ہمارے ان بھائیوں کے میزان حسنہ میں ذکر فرما، ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھ اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر ما یجازی به عبادہ الصالحین۔